لا یحزنہم الفزع الاکبر، فزع اکبر انہیں رنجیدہ نہیں کرے گا، غمگین نہیں کرے گا، فزع اکبر انہیں رلائے گا نہیں۔ اور فزع اکبر سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بعد نے تذکرہ گزشتہ نشست میں کیا تھا کہ فزع اکبر سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، نفخہ ثانیہ، پلسرات، یہ سب مومن ہر انسان کے لیے گھبراہٹ کے دن ہیں۔ دوزخ میں جانے کا حکم، دوزخ کا دکھایا جانا، ایک فزع اکبر اور جو ایسا فزع اکبر، ایسی گھبراہٹ ہے دوزخیوں کے لیے اور ایسی خوشی ہے جنتیوں کے لیے کہ جنتیوں نے اس سے پہلے نہ دنیا میں اور نہ جنت میں پہنچنے کے بعد اتنی خوشی محسوس کی ہوگی، اور دوزخیوں نے دوزخ میں پہنچ کے یا دوزخ میں جانے سے پہلے حشر و قیامت میں بھی ایسا غم، ایسی گھبراہٹ نہیں پائی ہوگی جیسی اب پائیں گے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک فطری بات ہے، امیدوں کی بنیاد پہ انسان پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو بیمار ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کا آپریشن چیرا جا رہا ہے، تو اس امید پہ وہ یہ ساری چیرفار اور انجیکشن برداشت کرتا ہے کہ آگے صحت مل جائے گی۔ کڑوی دوائیاں بھی اسی لیے کھاتا ہے۔ جوانی میں ہزار طرح کی مشقتیں اٹھا کے اچھا مکان، زمین جائیداد، کچھ مال اکٹھا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اس مشقت کے بدلے ہمیں راحت ملے گی۔ تو امید ایک ایسی چیز ہے کہ امید کی بنیاد پر انسان بڑی سے بڑی پریشانی برداشت کر لیتا ہے۔ ہزار پریشانیوں میں انسان گھرا ہو، آخر مومن ہوتا ہے تو یوں اپنے دل کو تسلی دے کے سمجھاتا ہے، ارے چلو موت کے بعد تو راحت ملے گی۔ لیکن وہ مقام جہاں پر جو آخری امید انسان کی ہوتی ہے، آخری امیدگاہ ہوتی ہے، جو بھی میں نے آخری میں بیان کی کہ چلو بھائی موت کے بعد تو راحت، موت سے راحت مل جائے گی، ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ یہ امید بھی انسان کی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ درس عبرت میں بھی غالباً اس حدیث کو ہم نے نقل کیا ہے، اور بھی کسی کتاب میں ہم نے نقل کیا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ سے بہت سے لوگوں کو نکال لیا گیا ہوگا جو اپنے اعمال کی بنیاد پر دوزخ میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا۔ دوزخ سے جو آخری انسان نکالا جائے گا وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ سب انسان دو حصوں میں بٹ گئے ہوں گے، ایک حصہ جنت میں جا چکا ہے، ایک حصہ دوزخ میں چلا گیا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے، اللہ پاک کے حدیث فرماتے ہیں، اب موت کو دوزخ اور جنت کے بیچ لایا جائے گا، میڈھے کی شکل میں۔ فرشتے موت، جس موت نے کتنوں کو مارا تھا، جس موت نے کتنوں کو مارا تھا، آج خود موت کو موت آنے والی ہے، آج خود موت کو موت آنے والی ہے۔ تو موت کو میڑے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے بیچ اس کو ذبح کیا جائے گا۔ دونوں فریق دیکھ رہے ہوں گے، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دونوں فریقوں کے سامنے موت کو میڑے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، اے جنتیوں، تم اب سکون سے جنت میں رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ چونکہ موت بھی مر چکی ہے، موت کو موت آ چکی ہے۔
اور دوزخیوں اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو، جو تمہاری آخری امید تھی کہ موت کے بعد تو موت کو مار دیا گیا ہے، اب موت کو موت آ چکی ہے، اب تم یہاں مرو گی بھی نہیں اور تسلی بھی نہیں۔ لا یحییٰ ولا یموت، یہ بھی آیا کہیں قرآن میں کہ اب موت تو آنی نہیں ہے اور زندگی بھی ایسی نہیں جس میں راحت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی وہی فضل اکبر ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو انسان ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت لے کے جائیں گے انہیں فزع اکبر کا رنج نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔